ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، جو کہ کیا ہیں، بینات ہیں، روشن نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کے بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے اس کتاب میں بالکل کھول کھول کر واضح کر چکا ہے اللہ تبارک و تعالی، پھر بھی یہ لوگ لوگوں کو چھپاتے ہیں، کہ ایسے لوگوں پر اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ دراصل کیا ہے، ان علماء سوء کی طرف اشارہ ہے جن کو ہدایت معلوم ہونے کے باوجود بھی، صحیح راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھی عوام کو نہیں بتلاتا، تاکہ وہ انہی کے محتاج رہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے، قرآن پڑھو نا کو بھائی، قرآن نہیں سمجھ سکتے تمہیں، کیا پڑھو پھر؟ فضائل اعمال پڑھو، دیکھو اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، یہ پڑھو بھائی۔ قرآن پڑھے تو تمہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ امریکہ کا انگریز قرآن پڑھتا ہے تو ہدایت پا لیتا ہے، نسلی مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ واہ کیا بات ہے جی، چھپاتے ہیں، پڑھنے ہی دیتے نہیں۔ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، ایسے لوگوں کی توبہ بھی ہے، لیکن جب وہ پلٹ آئیں، فرمایا کہ الا الذین تابوا، اگر یہ لوگ کیا ہیں، توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، وبینوا، اور جو چھپائے تھے وہ بات بول دیں۔ تمام بریلویوں اور تمام کیا ہے گمراہ علماء کی طرف سیدھی سیدھی بات ہے، یہ اشارہ ہے۔ لوگوں دیکھو، قرآن اور حدیث میں جو جانتے بوجھتے تم چھپاتے ہو، آج بھی تمہاری توبہ ممکن ہے۔ سیدھے سیدھے بول دو کہ ہم اتنے دن چھپاتے رہے بھائی، ہمارے چکر پیٹ کا تھا لیکن اب نہیں ہے، اب اللہ کا ڈر آ گیا، دیکھو بات بالکل صحیح ہے جو کتاب و سنت میں ہے۔ اگر یہ کام کر لیے، اسی واسطے توبے کے ساتھ وبینوا لایا، جو چھپائے وہ ظاہر بھی کر دو۔ ہاں، جو توڑ مروڑ کے پیش کرتے رہے قرآن حدیث کو اپنے مسلک کے خاطر، صاف صاف آ کے بتا دو، دیکھو ہم نے غلط کیا جی، ورنہ تو قرآن حدیث میں، جیسا کہ کیا ہے، ابھی کوئی دیوبندی عالم بہت مشہور ہو رہے تھے، یوٹیوب میں بھی ان کا بہت سے کیا ہے نام بھول رہا ہوں، جنہوں نے صاف آ کے اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے کیا ہے اپنے مسلک کے خاطر حدیثوں کو چھپایا، غلط کیا، لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے، یہی بات صحیح ہے جو اہل الحدیث کر رہے ہیں، صاف اعلان ہے یوٹیوب کے اندر۔ ایسے کئی لوگ تبدیل ہوئے ہیں جنہوں نے کیا کیا، بعد میں آ کے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم تو قرآن اور حدیث میں پڑھتے بھی تھے لیکن اپنے مسلک سے مجبور تھے، نہیں بولتے تھے، لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے جو قرآن حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ الا الذین تابوا، جو توبہ کیے، واصلحوا، جو اصلاح کیے، وبینوا، اور جو چھپائے وہ واضح کر دیے، فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی بھی متوجہ ہوتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ان الذین کفروا، جن بدبختوں نے اس روش پر اختیار کر کے کافر بنے رہے، اور وماتوا وہم کفار، اور اسی حالت میں مر گئے کافر ہی بن کر، ابھی ان کو کوئی توبہ نہیں۔ ہاں، ان کو کیا ہوگا جی، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر تو اللہ کی لعنت پڑے گی، والملائکہ، صرف اللہ کی لعنت نہیں، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور تب مسلمان یا جتنے لوگ لعنت کرنے والے ہیں ان سب کی بھی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی۔ اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے ہی بہت سخی تھے، کان اجود الناس، اور اسی طرح اسی روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ بڑی تیز آندھی کی طرح چلتی، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دوسرے فی سبیل اللہ کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اطلاعاً اور ایک درخواست کے طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسجد السلام جو ہماری زیر نگرانی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور جو قرضہ باقی تھا گزشتہ سال میں نے اعلان کیا تھا 70 لاکھ کا قرضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں
بہت زیادہ تعاون فرمایا اور آپ کے دلوں میں اس کے لیے خصوصی طور پر اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق ڈالی، جس کی وجہ سے ہم تقریباً 60 لاکھ روپے ہم نے پے کر دیا، ادا کر دیا ہے، اور اب بقیہ تکمیل انٹیریئر ڈیکوریشن اور اے سی اور اسی طرح لفٹ اور ٹائلز اور سینیٹریز وغیرہ کے لیے 70 لاکھ کی ضرورت ہے، پلس 10 لاکھ خرچہ، 80 لاکھ کی ضرورت ہے پورے۔ تو جو لوگ میرے بیانات کو لگاتار سنتے ہیں اور ہمارے مرکز کو جانتے ہیں، مرکز السلام کو اور مسجد کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور مرکز کے ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیے۔ رمضان المبارک میں 1 کا 10 ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دینے والوں کو جتنا چاہے اتنا زیادہ بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ تو آپ اس مرکز کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، مرکز کے ایکٹیویٹیز اور مرکز کے اخراجات بھی 70-80 ہزار کے قریب پر منتھ ہوتے ہیں، تو اپنی زکوٰۃ بھی دیجیے۔ اور اسی طرح افطار کا 1 دن کا خرچ مرکز میں تقریباً 4000 روپے خرچ ہوتے ہیں، تو 4000 روپے کے حساب سے کوئی 5 دن کی ذمہ داری، کوئی 10 دن کی ذمہ داری لے سکتا ہے، تاکہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوانا اور ان کو کھانا دینا اور ان کے روزے کے کھانے پینے میں مدد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اجر دیتا ہے بغیر وہ روزے دار کی ثواب کی کٹوتی کے، یعنی پورا ثواب اس کو 1 روزے کا دیتا ہے۔ تو یہ بہترین مواقع ہے۔ مرکز السلام آپ کو درخواست کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں، اس 80 لاکھ کا جو بقیہ اماؤنٹ ہے اس کے لیے آگے بڑھ کے آئیں، اور افطاری کا 4000 کا اماؤنٹ جو ہے، اور مرکز کو چلانے کے اور انتظامات کے لحاظ سے 70-80 ہزار کا جو معاملہ ہے اس پر بھی آگے بڑھ کے آئیں، اور جو نمبرات دیے گئے ہیں اکاؤنٹ نمبر ہمارے مرکز کے، اور باہر والے ہیں تو ویسٹرن یونین سے یا آ کر ہمارے طلباء سے رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ اور جی پے، اسی طرح فون پے وغیرہ کے لیے 9884112044 سے رابطہ کر کے اس نمبر پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آئیں اس کاز میں، اللہ دینے والوں کو اور زیادہ ترقی دے اور زیادہ ان کے رزق میں کشادگی دے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی سکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور اس کے ذریعے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔